پر، اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو آئندہ اسپیکر نہیں بلواؤں گا، آئندہ اسپیکر نہیں بولوں گا، ایاز صادق بولوں گا۔ میں سردار ایاز صادق کو اسپیکر نہیں مانتا کیونکہ سردار ایاز صادق نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، امپارشیلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں نہیں بھجوایا گیا، صرف میرے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھجوایا گیا ہے، جو کہ جانبداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی لیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو آئندہ اسپیکر نہیں بلواؤں گا۔ اس پر معاملہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ رائیولمنٹ کی جانب مارچ نہ کیا جائے، دھمکیوں سے معاملہ دبنے والا نہیں ہے۔ اسپیکر کے اقدام نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، اور ادارے مضبوط ہونے سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے، لیکن اسپیکر نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر سردار ایاز صادق کے ایوان میں موجود نہ ہونے پر واک آؤٹ بھی کیا گیا ہے۔ آج کے بعد ایاز صادق کو اسپیکر نہیں کہوں گا، یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا، اور آج ان کے ایوان میں نہ موجود ہونے کی وجہ سے ایوان سے واک آؤٹ کیا ہے۔ اپوزیشن نے اب سے کچھ دیر قبل خطاب کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قومی اسمبلی سے، اور انہوں نے اب قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غیر جانبدارانہ رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے، جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو انہیں زیب نہیں دیتا بائیکاٹ کر دیا ہے اسمبلی سے تحریک انصاف نے۔ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کر چکی ہے، اپوزیشن کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا ہے آج قومی اسمبلی کا۔ اپوزیشن کا اسپیکر سردار ایاز صادق کے موجود نہ ہونے پر اسمبلی سے واک آؤٹ۔ تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، اور تمام اپوزیشن جماعتیں آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے رویے کے خلاف۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آج پھر اسمبلی کا واک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے خطاب کیا، اور دھواں دھار خطاب کیا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج قومی اسمبلی کے فلور پر اور بھرپور طریقے سے اپنا کیس لڑا، اپنا کیس پیش کیا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے، اور آج کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کو میں اسپیکر نہیں بلکہ صرف ایاز صادق بلواؤں گا، کیونکہ اسپیکر کا کام غیر جانبداری ہوتا ہے، لیکن ایاز صادق کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ صرف میرے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوایا گیا ہے، وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھجوایا نہیں گیا ہے۔ دونوں کے خلاف ریفرنس بھجوا دیا جاتا تب بھی بہتر تھا، لیکن صرف میرے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف جو الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھجوایا گیا ہے، یہ جانبداری کا مظاہرہ ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو اس جانبداری کا مظاہرہ کرنے سے میں آج کے بعد اسپیکر نہیں بلواؤں گا بلکہ صرف سردار ایاز صادق کہوں گا، اور سردار ایاز صادق کے اس اقدام سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے کے حوالے سے اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسپیکر ایک ایسی سیٹ پر ہیں جہاں پر انہیں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لہٰذا اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے۔ اسپیکر کے رویے کے خلاف اپوزیشن ارکان واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان قومی اسمبلی میں آئے اور بھرپور طریقے سے آئے، جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، بھرپور طریقے سے عمران خان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اپنا مقدمہ قومی اسمبلی کے فلور پر پیش کیا ہے، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں بھی آج واک آؤٹ کر گئی ہیں، اور واک آؤٹ کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسپیکر کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اپنی نشست پر بھی موجود نہیں تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے فرائض آج ایم این اے پرویز ملک ادا کر رہے تھے۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اپنی نشست پر بھی موجود نہیں تھے، اور آج کی جو اسپیکر کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایم این اے پرویز ملک نے سر انجام دی ہیں، جس پر عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاش
सरदार अय्याज सादिक आज स्पीकर की सीट पर मौजूद होते तो मैं उनसे खुद सवाल पूछता थे कि आखिर किस तरह से मेरे खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया गया है। आज स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज सादिक अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर की जिम्मेदारियां एमएनए परवेज मलिक ने सरंजाम दी हैं। ना ही डिप्टी स्पीकर मौजूद थे, ना ही स्पीकर कौमी असेंबली मौजूद थे और इमरान खान का यह भी कहना था कि मैं चाहता था कि आज स्पीकर कौमी असेंबली अपनी नशिस्त पर होते और मैं खुद उनसे सवाल पूछता कि आखिर किस बुनियाद पर सिर्फ मेरा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मेरा, हम दोनों का अगर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिया जाता तब भी बेहतर था। दोनों के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और उनका यह भी कहना था कि मैं बारहा खुद को एहतसाब के लिए पेश कर चुका हूं। मैं ये कहता हूं कि जिस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एहतसाब किया जाए, वज़ीर आज़म के हवाले से तहकीकात की जाए, उन्हीं टीओआर्स पर मेरे हवाले से भी तहकीकात की जाए, मेरा भी एहतसाब किया जाए। लेकिन हुक्मरां जमात के वज़रा की फौज वज़ीर आज़म को बचाने में मसरूफ है और वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को बचाने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अय्याज सादिक ने जो इकदाम किया है, उस इकदाम से न सिर्फ इस पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा है बल्कि इस जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचा है। स्पीकर के रवैये के खिलाफ अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया है ऐवान से। स्पीकर के रवैये से नाला अपोजिशन, आज तमाम अरकान वॉकआउट कर गए हैं। अभी आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर लिए चलते हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।